اب آپ حضور علیہ السلام کا میلاد اگر مناتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، کسی نے سوال کیا کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں، آپ ایک اے ہے ایک بی ہے، اے کہتا ہے جائز ہے، بی کہتا ہے ناجائز ہے، اٹ از فوربیڈن، اٹ از پروہیبٹڈ، اٹ از ناٹ پرمیسیبل، اور اے کہتا ہے نو اٹ از پرمیسیبل، اٹ از لافل. دو ویوز ہیں. اب ناؤ یو ہیو ٹو گو ٹو دلیل. اب آپ دلیل کی طرف جائیں گے، قرآن اور سنت کی طرف جائیں گے. تو جب آپ دلیل کی طرف جائیں گے تو اب دلیل کس چیز پر چاہیے؟ اس کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے یا ناجائز ممنوع ہونے کے لیے دلیل چاہیے؟ چونکہ جائز ہونے پر تو دلیل دی نہیں گئی. جتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں انسانی زندگی میں جائز اور حلال ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو ہم نے لسٹ دی ہی نہیں ہے اور نہ اللہ کے رسول نے دی ہے. وَإِلَّا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، حرام چیزوں کی لسٹ دے دی اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے اور جائز ہے. تو دلیل اس کے جائز ہونے پر چاہیے یا ناجائز ہونے پر. اب جو شخص کہے گا میلاد منانا جائز ہے، اس سے کسی دلیل کے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جواز اصل ہے. پرمیسیبلٹی از دی اصل. اوریجنل اسٹیٹس آف اینی ایکٹ اینڈ اوریجنل اسٹیٹس آف اینی تھنگ از ٹو بی پرمیسیبل اینڈ لافل. جائز ہے. دلیل چاہیے اس شخص کو وہ مہیا کرے کہ کس دلیل سے ثابت ہے کہ ناجائز ہے. اگر درج ہے کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبیوں کی پیدائش کے دن خوشی نہ منایا کرو، یا نبیوں کی ولادت کا دن سیلیبریٹ نہ کیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا صحابہ کرام میں سے کسی نے فرمایا ہو کہ انبیاء کی برتھ ڈے کو، یوم میلاد کو سیلیبریٹ نہ کیا کرو، یا فرمایا ہو کہ اپنے بیٹے بیٹیاں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہ کیا کرو. If Holy Prophet has prohibited the celebration of the birthdays, either birthdays of the prophets or birthdays of your own kids and children, اگر تو برتھ ڈیز اور یوم میلاد کو منانے سے منع کیا ہے، ادھر ان قرآن کوئی آیت آئی ہے جس میں منع کیا گیا ہو، منع کیا گیا ہے نا حرام چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو. تو جب قرآن اترا حضور علیہ السلام پر تو 1,24,000 انبیاء پہلے گزر چکے تھے یا نہیں؟ گزر چکے تھے. اور ان کی امتیں ان کے میلاد اور ولادت کے دن مناتی تھی کہ نہیں؟ مناتی تھی. دیکھو ایک خاص نقطہ ہے بیٹے سمجھنے والا. عیسائی تھے، کرسچنز تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے. اللہ نے روک دیا کہ خدا ماننا درست نہیں، وہ خدا نہیں خدا کے بندے تھے. وہ کرسچن تھے، وہ 3 خدا مانتے تھے. کتنے؟ ٹرینیٹی. قرآن اتر رہا تھا، قرآن نے روک دیا، لا تقولوا ثلاثہ، 3 مت کہو، اللہ ایک ہے. تو جو چیز غلط تھی اس کو غلط بولیے کہہ دیا. ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کی ولادت کے دن کی خوشی بھی مناتے تھے. مناتے ہیں کہ نہیں کرسچن؟ ان کے میلاد کے دن کی خوشی مناتے تھے. اور قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، قرآن میں بھی ذکر آیا ہے. جب مائدہ اترا اس کے دن کی خوشی مناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو جس دن نجات ہوئی اس دن کی یہودی خوشی مناتے تھے، ان کے ولادت کے دن کی خوشی مناتے تھے. تو قرآن کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے خبردار، وہ پیدا ہوئے اللہ کی طرف اٹھ گئے، ان کے ولادت کے دن کا کوئی سیلیبریشن نہ کیا کرو. تو اللہ نے اس سے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، اور حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا کہ نبیوں کے ولادت کے دن کو سیلیبریٹ نہ کرو یا اپنے بچوں کی برتھ ڈیز کو سیلیبریٹ نہ کرو. تو جب سیلیبریشن آف برتھ ڈے کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا تو what does it mean? It is permissible, it is lawful. یہ جائز ہو گیا. اب آپ کو اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ چاہیے کہ اس کے اندر جو کچھ آپ کریں گے وہ کام جائز ہیں یا، تو کیس ٹو کیس ہر چیز کو الگ ڈیل کیا جائے گا. اب بیسک بات آپ سمجھ گئے نا. تو اس طرح میلاد کو، اور اس طرح علی حاصل قیاس بے شمار چیزیں عقائد میں اور آئیں گی جن کو آپ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی دلیل دو، یہ کہاں لکھا ہے؟ سو میں نے آج آپ کو ایک پختہ دلیل سمجھا دی کہ کسی چیز کے جائز ہونے پر کوئی دلیل، اور یہ میں نے آیتیں جو کوٹ کر دی یہ سفیشینٹ ہے. دلیل ہوتی ہے حرام ہونے پر، منع ہونے پر. اس سے کہیں کہ مجھ سے نہ پوچھے دلیل،
میں تو مباح جائز مانتا ہوں، اور یہ اصل ہے، یہ اصل ہے. You have to give the argument and evidence کہ why you are declaring this thing forbidden and prohibited. یہ کہاں ڈکلیئر کیا گیا ہے یہ حرام ہے، یہ منع ہے، ممنوع ہے؟ بس he should provide the evidence. قرآن مجید میں فرمایا قد فصل لکم ما حرم علیکم، جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی اللہ نے اسے گن گن کر تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور کسی جگہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ جو چیز تمہارے لیے جائز کی اور حلال کی اللہ نے گن گن کے تفصیل سے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے. یہ آیت نہیں ہے قرآن میں. حلال کی تفصیل موجود، حرام کی تفصیل ہے. چونکہ حلال کی تفصیل کیوں نہیں، ہر چیز حلال ہے، لہذا اس کی پھر حد اور شمار ہی نہیں ہو سکتا. اس کی کوئی حد اور شمار کس کس کو گنے، ہر شے حلال ہے. فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، حرام چیزوں کی لسٹ دے دی، عورتوں کے بارے میں بھی. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، حرمت علیکم امہاتکم، تو تمہارے اوپر حرام کی گئی یہ عورتیں.